الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك وجدد صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخالقا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تقوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سالروزہ روز صحیفہ سجادیہ ہے. یہ آج 7واں اور آخری درس ہے. آج کے اس آخری درس کا موضوع ہے وہ ہے دعا کے آداب. دعا اس میں مختصراً ہم نے زیادہ وضاحت نہیں کی ہے کہ دعا کتنی اہم ہے. یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. انسان محتاج ہے, اس کو ہر وقت اپنے رب کی ضرورت ہے اور احتیاج ہے. توجہ رہے حضرات, انسان کو ہر وقت اپنے رب کی ضرورت ہے, چاہے وہ دنیاوی ضرورتیں ہوں یا آخرت کی ضرورتیں ہوں. انسان ہر وقت اپنے رب کا محتاج ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا تو سمجھیں وہ دھوکے میں ہے, یا دھوکے میں ہے یا پھر متکبر ہے, اس کو غرور ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دعا نہ کرے نماز کے بعد, نماز واجب پڑھ کے سجدہ کر کے چلے گئے, اگر کوئی شخص دعا نہیں کرتا ہے تو روایات موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے یہ جو رک گیا نماز پڑھنے کے بعد اور اس نے دعا نہیں کی ہے, اس کا مطلب ہے اس کو میری ضرورت نہیں ہے, یہ مجھ سے مانگ نہیں رہا. اب جب اسے میری ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جتنا ہو سکے, ایسا نہیں ہے کہ جتنی جلدی بھی ہو سکے کم از کم خدا کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنا چاہیے. کوئی بندہ دعا سے بے نیاز نہیں ہے. ہم ہیں ہی محتاج, ہم اپنے وجود کے اندر بھی محتاج ہیں. یہ سانسیں چلتی رہیں, اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو میں سانسوں کے چلنے کے لیے محتاج ہوں اللہ کا, دعا تو کروں نا. یہ آنکھوں میں نور رہے, بینائی رہے, میں محتاج ہوں, میری آنکھیں محتاج ہیں. طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو یہ آنکھیں دنیا کو دیکھتی رہے, ان میں بینائی رہے, اس کے لیے دعا کروں اللہ سے. پورا جسم آپ دیکھ لیں, انسان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان محتاج نہ ہو. اگر صحت بھی ہے, جس میں کبھی بیماری نہیں ہوئی, تو بھی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ پروردگار مجھے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہ کرنا. دعائیں ہونی چاہیے ہر وقت اپنے لیے. خاص طور پہ انسان اپنے خاتمہ بالایمان کی دعا کرائے کہ میں مروں تو ایمان کی حالت میں مروں.
یہ دعائیں بہت سی اہم ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ یہ کچھ آداب ہیں اس میں، اور آج وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا اور پیپر بھی ہے آج، اس لحاظ سے ہم درس کو تھوڑا مختصر کریں گے تاکہ دوسرے جو حضرات پیپر ان کو زیادہ لیٹ نہ ہو جائے بہت، اس لحاظ سے درس تھوڑا مختصر ہوگا. تو آئیں تھوڑا سا کچھ چیزوں کو اس میں سے پڑھ لیتے ہیں جو زیادہ اہم اور قابل تشریح ہیں، ان کی تشریح کر دیں گے. دعا کے کچھ آداب ہیں دعا کرنے کے لیے. ہر بندے کو چاہیے کہ دعا اگر کرتا ہے تو پھر آداب کے ساتھ ہونی چاہیے دعا. ایسے ہی کہ دعا قبول نہیں ہوگی. اس میں پہلا ادب کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ صرف یہی آداب ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے صرف چند کو لکھا ہے، اشارہ جیسے ہوتا ہے نا. باقی آپ خود انشاءاللہ دعا کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے وہاں پہ. آج کل تو موبائل ہے ہر بندے کے پاس، آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا آپ کو کہ کیا کیا دعاؤں کے آداب ہوتے ہیں. ساری چیزیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو مل جائیں گی. تو بہرحال دعا اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. نمبر 2 حمد و ثناء الہی. یہ نہیں ہے کہ بس دعا کرتے ہوئے شروع پہلے اپریل شروع ہو جائے. نہیں، پروردگار تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے. اب یہ تو وہ ہوگا جو ہماری معرفت ہے، تو کیوں نہ اگر ہم صحیح پہ سجادے کے درسوں میں بیٹھے ہیں تو پھر خدا کی حمد و ثنا دعا سے پہلے ویسے کریں، وہی طریقہ سیکھیں جو امام سجاد نے سکھایا ہے، یعنی اسی انداز میں کریں نا. اگر اولاد مانگنی ہے خدا سے، بے اولاد ہے اولاد مانگنی ہے، تو وہ طریقہ دعا کا اختیار کریں جو امام نے طریقہ سکھایا ہے. اگر صحت مانگنا ہے، بیماری ہے کوئی اس کی دوری کے لیے اور صحت مانگنا ہے، تو طریقہ وہ اختیار کریں جو امام نے بتایا ہے. ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، امام نے سکھایا. اپنے رب سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنا ہے، تو وہ طریقے جتنے بھی ہیں حمد و ثنا کے. آپ دیکھیں معصومین کی آپ ان شاء اللہ دعائیں پڑھیں گے، ہر دعا سے پہلے کسی امام کی بھی دعا آپ اٹھا لیں، جب بھی ہمارے معصومین دعا فرماتے ہیں سب سے پہلے دعا میں کیا ہوتی ہے؟ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ہر معصوم نے پہلے اللہ کی تعریف کی اور اس کے بعد دعا مانگی. اور پھر دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا شروع کرتے وقت اور دعا جب ختم ہو تو محمد و محمد پر درود شریف بھیجا جائے. اس سے دعا قبول ہوتی ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ دعا پردے میں رہتی ہے. آپ نے اپنی دعائیں کر لی، آپ کی دعا پردے میں رہے گی، آسمانوں تک دعا نہیں پہنچے گی. اگر آپ نے درود شریف پڑھ دیا تو اس کے سامنے سے سارے پردے ہٹ جائیں گے. اور درود کے ذریعے اس کے درود جو کہ آسمانوں تک پہنچتا ہے. درود تو وہ عبادت ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں اور آپ سب کو حکم ہے کہ تم بھی آل محمد والے محمد پر درود بھیجو. بہرحال کبھی بھی کوئی بندہ جتنی بھی جلدی ہو نا درود شریف ضرور پڑھے. ایسا نہیں کہ جلدی ہوگی بس دعا ایسے کر کے چلیں گے. چھوٹی سی بھی دعا ہے نا، اس سے پہلے بھی درود پڑھیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھیں، تاکہ درود ایک وہ دعا ہے، یہ دعا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ دعا ہے. تو یہ ایسی دعا ہے جس کو اللہ رد نہیں کرتا ہے. اس دعا کو تو اللہ رد ہی نہیں کرتا. یہ انسان حدیث لکھی ہے، وہاں سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری شان سے یہ بات بلند ہے کہ میں کسی مومن کی دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کروں درود والا، اور آخر والا درود والا حصہ قبول کروں، اور اس کی درمیان کی دعا کو چھوڑ دوں. یہ شان کریمی کے خلاف ہے پروردگار عالم کے. اس لیے اگر دعائیں قبول کرانا ہے تو محمد وآل محمد کے وسیلے سے. نمبر 4 ائمہ معصومین کی امامت ولایت کا اعتقاد رکھنا اور انہیں واسطہ اور شفیع قرار دینا. اگر ہم معصومین علیہ السلام کے واسطے دیں گے دعاؤں میں کہ دعائیں قبول ہوگی، ان کی امامت پر یقین ہو تو دعا قبول ہوگی. ایک حضرت عیسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، بہت پرہیزگار، لیکن عبادت بھی بڑی کرتا تھا، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی اس کی. ایک دن اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں عبادت بھی ساری کر رہا ہوں، کبھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت عیسیٰ نے نبی تھے، خدا سے رابطہ کیا، آواز قدرت آئی عیسیٰ اگر یہ اتنی دعائیں بھی کرے کہ اس کی گردن خشک ہو کے ٹوٹ جائے، اتنی دعائیں میری بارگاہ میں کرے، تب بھی میں اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ اس لیے کہ تو وقت کا نبی ہے،
اور یہ تیری نبوت میں شک کرتا ہے. اب جو محمد والے محمد کی عظمتوں میں شک کرے، یقین رکھیے ایسے بندے کو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایسے بندے کی دعائیں قبول ہونا مشکل ہے. اللہ دے تو دے گا، وہ تو کریم ہے، لیکن دعا قبول ہونے کا ثواب اور ہوتا ہے. ویسے تو ہندو کو دے رہے ہیں، کافر کو بھی دے رہا ہے. خلق کیا ہے، ضرورت کو تو دے گا. وہ دیتا تو وہی ہے. وہ پتھروں سے مانگتے ہیں، درختوں سے مانگتے ہیں، سورج سے. دیتا تو اللہ ہے نا، وہ کریم ہے، پردہ رکھتا ہے. بہرحال دے رہا ہے، مخلوق ہے اس کی، تو اس کو تو دینا ہے اس کو. تو بہرحال جو بھی محمد والے محمد کی ان کی امامت اور ولایت میں شک کرے گا، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور پھر دعا کے طریقے بھی ہر نبی کو یہ حکم ہوا تھا کہ تو اگر دعائیں کرتے ہو تو محمد والے محمد کا واسطہ دیا کرو. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کی دعائیں قبول ہوئی تو محمد والے محمد کے وسیلے سے ہوئی تھی. پنجتن پاک کے نام تو ہر نبی کو حکم تھا کہ ان کے ناموں کے صدقے میں اپنی دعائیں قبول کرواؤں. اس میں ہم نے تھوڑا سا پیش کیا آپ کے سامنے. حضرت یعقوب نے جب اپنی اولاد، وہ جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، ظلم کیا تھا، بعد میں جب پچھتائے اپنے گناہ پر کہ ہم نے جھوٹ بولا اور یوسف پہ ظلم کیا، تو پھر آئے تھے حضرت یعقوب کے پاس ہمارے لیے دعا کریں. تو پھر دعا کا طریقہ پھر جبرائیل نے سکھایا. یہ دعا کے جملے چاہتے ہیں اللہ. تو جبرائیل نے کہا قل، اے نبی آپ اس طرح کہو. دعا نبیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. حضرت یعقوب نبی کو، عام نبی نہیں تھا. کہا جبرائیل نے کہا اے یعقوب اس طرح کریں، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین ان تأتینی بیوسف وبنیامین جمیعا وترد علی عینی. اب دیکھیں، اب یعنی اس میں دعا یہ تھی کہ حضرت یعقوب ایک تو اولاد کی مغفرت کے لیے، دوسرا اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے، تاکہ میری آنکھیں بینا ہو جائیں. بلکہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اب آنکھوں کیسے واپس آئیں گی؟ تو یہ بتایا تھا اس طرح آپ دعا کریں تو اللہ آپ کے بیٹوں کو بھی آپ سے ملا دے گا اور پھر آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ جائے گی. لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بس اللہ اللہ کر لوں تو بس سب کچھ ہے. نہیں، ایسا نہیں. آل محمد علیہ السلام کو کبھی ایک طرف رکھ کے خدا تک کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ ذہن میں رہے. آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیں گے تب اللہ کو وہ ہر چیز پسند ہوگی. اور یقین رکھیے توحید بھی، میں آپ کو عرض کروں، عقیدہ توحید بھی نامکمل ہے جب تک ان کی ولایت و امامت کو نہ مانا جائے. کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور امامت اتنی نہیں ہے بس خدا کو مان لو، نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ خطا پر ہے، وہ فریب میں، دھوکے میں ہے. آل محمد علیہ السلام کے علاوہ یہ اپنے عقیدے کو پختہ کیجیے. خدا تک پہنچائیں گے تو ایک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ کہا مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میری عبادت کرو، میری معرفت حاصل کرو. کسی نے معصوم سے پوچھا مولا، بلکہ تیسرے امام سے پوچھا، سرکار سید الشہداء سے روایتیں موجود ہیں، مولا خدا کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. امام کو پہچانے، امام کو پہچاننے، اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقین رکھیے کوئی فائدہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، کوئی فائدہ ہی نہیں. محمد رسول اللہ صاحب ملا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب لوگ خوش ہو گئے تھے نا 8ویں امام سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. لوگ خوش ہو گئے. لکھنے والے راوی، امام کی سواری چلی پھر رک گئی. فرمایا بے شرطھا و شروطھا، اس کی شرط بھی ہے اس کلمے کی اور شروط بھی ہیں. یعنی یہ کلمہ مشروط ہے، اگر وہ شرطیں نہیں ہوں گی تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا مولا وہ کون سی شرطیں ہیں؟ فرمایا ہمارے جد کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو اور ہماری ولایت کو مانتا ہو، تب یہ کلمہ فائدہ دے گا اور جہنم کے عذاب سے بچائے گا.
ایسی ایک نہیں، میں آپ کو عرض کروں ہزاروں روایتیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. اللہ حدیث قدسی بھی ہے، معصومین کے فرامین بھی ہے، اللہ نے بار بار کتابوں موجود ہے، بار بار کہا کہ اگر محمد و آل محمد کی ولایت سے انکار کیا میں ہزاروں سال کی عبادت بھی منہ مانگوں گا. یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو جہاں دیکھ اللہ حضرت عیسیٰ کے دور میں اتنے بڑے نیک اور متقی کی دعا قبول نہیں کر رہا، کیوں؟ ان کی نبوت میں شک کرتا تھا، وہ نبوت میں شک کرتا تھا. اور جو ہوئی کاری. تو عقیدہ سب سے بڑی بنیاد ہے. عقیدہ اگر مجھے اور آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل بلند ہو جائے، چھوٹا عمل بھی کرے قبول ہو جائے، تو اپنے عقیدے کو بلند کرے. عمل کم بھی ہوگا، عقیدہ اگر بلند ہے تو وہ کم عمل بہت بڑھ جائے گا، بہت بڑا عمل بن جائے گا. معرفت انسان کے ذہنی معرفت اور عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. عقیدہ جتنا بلند ہوگا عمل کا ثواب اتنا ملے گا. آپ ذرا دیکھیے، مغرب کا وقت ہو جائے، 3 رکعت میں نہیں پڑھ رہا ہوں مغرب کی، 3 رکعت آپ بھی پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت ایک عالم بھی اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور 3 رکعت وہی نماز جو میں اور آپ مغرب پڑھے، وہی وقت کا امام بھی اس دنیا میں رہ کر امام بھی تو پڑھ رہے ہیں نا مغرب کی نماز. آپ بتائیں سب کی 3 رکعت نماز کا ثواب ایک جیسا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے مجھے وہی ثواب مل رہا ہے جو امام کو ملتا ہے؟ کیوں؟ 3 تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، 3 امام بھی پڑھ رہے ہیں، 3 ہم بھی پڑھ رہے ہیں. کیوں آخر یہ فرق کیوں ہے؟ ان پہ بھی نماز واجب، ہم بھی نماز ہے تو 3 رکعت، میں نے بھی 3 پڑھی، امام نے بھی 3 پڑھی، لیکن ہماری نماز کا ثواب اور ہے، امام کی نماز کا ثواب اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا حدیث میں جتنا عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا اتنا عبادت کا ثواب بڑھتا جائے گا. عقیدہ اہم ہے. عمل کامیاب نہیں ہوگا، عمل قبول نہیں ہوگا اگر عقیدہ پختہ نہیں ہے. تو اپنے عقیدے کو پختہ کیجیے، اپنے عقیدے کو. وقت نہیں ہے اتنا زیادہ، تو روایتیں آپ کے سامنے پڑھتا. ایک بات جلدی سے خلاصہ کر کے بیان کر دوں. عقیدہ عمل اگر چاہتے ہیں ہمارا کوئی عمل قبول ہو اور میں کوئی بلندی پر پہنچ جاؤں، 2 کام کیجیے گا. الحمدللہ ہے تو سارے مسلمان اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں. اس سے ہٹ کر 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ میری باتیں یاد رکھ لیں، اور اس پر میں آپ کو دلیلیں بھی دے سکتا ہوں. ایک نہیں، آپ ہزاروں دلیلیں مانگیں. آپ اس کے اوپر 10 درس رکھ لیں، یہ تو صرف 7 ہیں. آپ اس کے اوپر میرے سامنے کوئی آپ ہزاروں درس رکھ لیں، اگر زندگی ہو تو آپ پڑھتے رہیں. 2 باتیں یاد رکھیے گا. انسان کی بلندی، کامیابی توحید اور نبوت کے عقیدے کے بعد 2 چیزیں اپنے اندر بہت پیدا کیجیے. محمد و آل محمد سے جتنا ہو سکے محبت کریں، علی سے جتنا ہو سکے محبت کریں، علی کی محبت میں دیوانے ہو جائیں، اور امام حسین کے غم میں جتنا رو سکتے ہیں کم ہے، جتنا رو سکتے ہیں اتنا روئیں. 2 مولا علی کی ولایت اور امام حسین کی عزاداری، ان 2 باتوں کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھیے گا. اس بندے کی توحید کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، توحید کا عقیدہ پختہ نہیں ہو سکتا جس کے پاس مولا علی کی ولایت اور امام حسین کی عزاداری نہ ہو. بالکل عقیدہ توحید کمزور ہوگا جس کا گریہ کم ہوگا. جو مولا علی سے ولایت میں تھوڑا ٹھنڈا ہے، دشمنوں سے محبت رکھتا ہے، مولا علی کی ولایت کے منکروں سے محبت رکھتا ہے، گلے ملتا ہے، ان سے کھانے پینے، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان سے رشتے داریاں جو ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے، وہ سمجھے اس کا عقیدہ توحید مکمل ہے، عقیدہ رسالت مکمل ہے. باتوں میں بہت پیچھے رہے گا. 2 چیزیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. ایک سید چھوٹا سا عمل بھی کبھی کسی کے کہنے پہ آ کے نہ مولا علی کی ولایت کو کم سمجھیے گا، نہ امام حسین کے گرجے کو کم سمجھیے گا. آپ جتنے بڑے فلسفی بن جائیں، جتنے بڑے آپ دنیا میں بہت بڑے پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو بڑے انقلابی سمجھ لیں، اگر مولا علی کی ولایت میں آپ کمزور ہیں، عقیدہ کم ہے، امام حسین کی عزاداری کو آپ کم سمجھتے ہیں، کسی چیز سے میں آپ بات کروں، نہ مولا علی کی ولایت کم ہے، نہ امام حسین کا گرجا کسی چیز سے کم ہے.
یقین رکھیے. اس لیے کہ خدا کو اگر کسی نے پہچنوایا ہے تو مولا علی نے پہچنوایا ہے. خدا کو دین کو بتایا ہے کہ نماز روزہ حج زکات خمس جہاد یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوگی. یقین رکھیے پورا دین کیا اللہ کا نبی خود ممنون ہے حسین علی کا. کیا کہا تھا؟ حسین علی کا حسین نے مجھے بچایا ہے. حسین نے مجھے بچایا ہے. اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو پھر امام حسین کے در سے لیجیے, سب مل جائے گا. حسین مصباح ہوگا. کبھی مجلس کو ہلکا نہ سمجھیے گا, کبھی گریہ کو ہلکا نہ سمجھیے گا کہ بس مجلسیں ہو رہی ہیں, اور ہونی چاہیے. 100 مجلسیں 100 اور مجلس رکھیں آپ. یہی مجلسیں تو ہیں جو ہمیں بے دین ہونے سے بچا رہی ہیں. نمازی بہت ہیں, کتنے نماز پڑھنے والے دنیا میں دیکھ رہے ہیں, کتنے پابند ہیں. نماز پڑھنے والے بہت مل جائیں گے, حاجی بہت مل جائیں گے, روزہ دار آپ کو بہت ملیں گے. لیکن اللہ کو ان نمازوں کا کیا خدا کہتا ہے مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسی نمازوں کی وہ نمازیں جو علی کی ولایت کے بغیر پڑھی جائیں, دل میں محبت علی نہ ہو, نماز کا فائدہ کیا ہے؟ محبت علی دل میں ہو, گریہ ہونا چاہیے. آپ کی عبادت بھی افضل ہے, آپ کا معیار بھی خدا کے نزدیک بلند ہوگا. آپ ذرا بتائیے, یہ افسانہ نہیں ہے, بات آگے بڑھاؤں, یہ افسانہ نہیں ہے. امام زمانہ کتنا عرصہ ہو گیا, آج تک میرا مولا سارا دل ہوتا ہے. اگر عزاداری کی اہمیت نہیں ہے, غم حسین میں رونا نہیں ہے ضروری, تو امام کیوں روتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ گریے کی بڑی فضیلت ہے امام حسین کی. عزاداری کو کبھی عام نہ سمجھے گا. یہ میرے جملے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں, تبھی آپ کا عقیدہ بلند ہوگا, تبھی آپ ایک پکے سچے مسلمان بنیں گے, تبھی اللہ بھی محبت کرے گا اور رسول اللہ بھی محبت کرے گا. آپ دیکھیے معصومین کے فرامین ہیں, ورنہ جس نے امام حسین کے غم میں ایک شعر بھی پڑھا اللہ اس پر جنت کر دے گا. یہ معصومین کے فرامین ایسے نہیں ہے کہ مبالغہ ہونے ایسے بس کہہ دیا, دل کی تسلی کے لیے جملے کہتے ہیں. امام دل کی تسلی کے لیے جملے نہیں کہتے ہیں. امام حسین بس یہ 2 چیزیں عقیدے میں ہیں. جتنا آپ کا عقیدہ بلند ہوگا اتنی آپ کی عبادت کا ثواب بڑھتا جائے گا, اتنے آپ کے جو ہے یہ سارے اعمال, نمازیں, روزے, یہ آپ کے درس, آپ کی دنیا میں کوئی کام بھی ہے. یہ 2 چیزیں ایسے سمجھے کہ فرق ہے, اہل بیت سے محبت اور امام حسین کے غم میں گریہ. یہ آپ کی پرواز بڑھائیں گے, آپ کو اونچا لے جائیں گے, کبھی ان میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ باتیں بہرحال جب بھی دعا ہو اہل بیت کا واسطہ دیں, امام حسین کے غم میں آنسو بہائیں, آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوگی, آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. یار ان چیزوں میں کبھی شک نہ کیجیے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی بندہ مطالعہ کم ہو, نہیں پڑھا ہوا اتنا زیادہ, کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, 10 20 30 40 50 100 200 کتابیں کوئی ہے 300-400 کتابیں, کہ میں اتنی کتاب پڑھ چکا ہوں, میں نے تو کہیں یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں. نہیں, ایسا نہ کریں, اپنے آپ کو بلند کریں. جہاں عمل ہے عقیدہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. عقیدہ بھی بلند ہونا چاہیے. اب عقیدہ بلند ہے تو عمل آپ کا خود بخود بلند ہو جائے گا. آل محمد علیہ السلام کو دونوں چیزیں چاہیے, صرف ایک چیز ہونا ہے, عقیدہ اور پھر عمل. یہ چیزیں جو آل محمد میں جتنا یقین رکھے گا پھر ان سے محبت بھی تو کرے گا, پھر ان کے عمل سے بھی محبت کرے گا, پھر ان کے فرمان سے بھی محبت کرے گا. ایسا بندہ کیسا ہے محبت کرنے والا جو محبت ان سے کرے اور عمل, نماز چھوڑ دے, روزہ چھوڑ دے, لوگوں کو دن بدن نقصان پہنچائے, تکلیفیں پہنچائے, ایسا چاہنے والا کیا فائدہ ان کے. عقیدہ پختہ ہو رہا ہے تو پھر عمل بھی مضبوط ہوتا جائے. صرف یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ ہم جتنی عمل پہ محنت کریں عقیدے پہ کریں تاکہ ہمارے عمل کا ثواب بڑھتا چلا جائے. یہ ضروری ہے اس میں ساتھ ساتھ. نمبر 5 ہے اس میں گناہوں کا اقرار. جب ہم دعا کریں تو اپنے گناہوں کا اقرار بھی کریں. یہ نہیں کہ اپنی فضیلت سے میں نے پروردگار یہ کیا, میں نے غریبوں کی مدد کی, میں نے فلاں کیا, میں نے اپنے اعمال اللہ کے سامنے, میں گناہ گار ہوں, میرے اندر یہ خطا ہے, میرے اندر یہ خطا ہے, میں نے فلاں عمل بھی کیا, پتہ نہیں اس میں خلوص تھا نہیں تھا, اگر نہیں ہے تو پروردگار تو قبول کر لینا, مہربانی کرنا. اس طرح کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہ گار ثابت کرنا ہے. نہیں ہے کہ میں بڑے بڑے کام کر کے میں تو ہر روز پروردگار تہجد بھی پڑھتا ہوں تو میری دعائیں قبول کر لے, ایسا نہیں ہے.
کوئی حق تو ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. کل آپ نے دیکھا امام رحمہ انسان ایسی سخت زندگی گزارے پھر بھی اپنے ایک گناہ بخشوانے کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا ہے. ہم اتنی طاقت نہیں ہم اپنے گناہ خود بخشوا سکیں. نہیں, وہ بخشے گا تو اس کا کرم ہے. سب خشوع و خضوع کے ساتھ اور غمگین حالت میں دعا مانگنا, اس طرح دعا مانگنا چاہیے. بعض اوقات دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے نمبر 7 2 رکعت نماز پڑھنا. 2 رکعت نماز پڑھ لیں, مشکلات ہیں, اس کے بعد آپ دعا کریں, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا قبول کرانے کا. آپ نے روایت میں پڑھا ہوگا معصومین کے پاس لوگ آتے تھے, وہ پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, پھر دعا کرتے تھے, دعا قبول ہو جاتی تھی. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. دعا کو عمومیت دینا, یعنی دعا کو عام, یعنی صرف ہر چیز اپنے لیے نہیں, مومنوں کے لیے دعا کرے, صرف اپنے لیے نہیں, دوسرے مومنین کے لیے دعا کرے. اور اس کا حکم بھی ہے, اور خود سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امام حسن نے دیکھا کہ ساری رات میری والدہ گرامی پاک بی بی سیدہ ساری رات دعائیں کر رہی ہیں ہمسائے کے لیے, مومنین کے لیے, پاک بی بی اللہ حجاب خدا دعائیں کرتی جا رہی. امام حسن نے پوچھا اماں ساری رات دوسروں کے لیے دعائیں, اپنے اور گھر کے لیے؟ تو فرمایا اول جار ثم الدار, پہلے ہمسائے کے لیے. ہم یعنی ہر چیز پہلے اپنے دعا کریں, پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں نماز تہجد کا کیا فلسفہ ہے کہ 40 مومنین کے لیے دعا کریں, اس کا ایک فلسفہ ہے اس کا. اور خود اس کا ایک ثواب بھی اتنا زیادہ اہم ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ جو بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے, ایک بندہ مومنین کے لیے دعا کرتا ہے. جب کوئی بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں بندے کے کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی بندہ دوسرے مومن کی دعا کرے, پروردگار فلانے مومن کے گھر پریشانی ہے دور کر دے, فلانے کے رزق کی تنگی ہے دور کر دے, فلانے کے گھر میں بیمار ہے اس کی بیماری کو ہٹا دے, شفا دے دے. حدیث میں جب کوئی بندہ دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ اس کے ساتھ میں فرشتہ بٹھا دیتا ہے. وہ جب دعا کرتا ہے نا تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے پروردگار فلانے کی پریشانی دور کر دے, وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تیری پریشانی دور کر دے. وہ کہتا ہے پروردگار اس کے رزق میں برکت دے, فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے رزق میں برکت دے. اب معصوم فرماتے ہیں فائدہ کیا ہوگا, میری دعا ہو سکتا ہے نہ قبول ہو, میں اپنے لیے کروں, کیوں؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں. لیکن جب میں مومن کے لیے دعا کروں گا تو میرے لیے فرشتہ دعا کرے گا. فرشتہ معصوم ہے, معصوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے. اس لیے کبھی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے دعا میں. ہم دعا بھی کریں تو پہلے مومنین کے لیے کریں. پروردگار جو مومنین مریض ہیں انہیں شفا عطا کر, پھر اپنے لیے کہے گا, کرنا بھی جاتا ہے دعا پہلے مومنین کے لیے. اگر اپنے لیے نہ بھی کرے, ساتھ جو فرشتہ اللہ نے بٹھایا ہے نا, ہم دیکھتے تو نہیں ہیں فرشتے کو, لیکن حدیثوں میں اللہ صاحب فرشتے کو بٹھا دیتا ہے. آپ مومنوں کے لیے دعا کرو گے, وہ فرشتہ معصوم آپ کے لیے دعا کرے گا, اور اللہ کسی معصوم کی دعا کو رد نہیں کرتا. فرشتے کی دعا رد نہیں ہوگی. آپ مومنین کے لیے کر رہے ہیں, فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. تو اس چیز میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی دعا کریں مومنین کے لیے دعائیں کریں. جب مومنین کے لیے کریں گے تو اس میں ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی. یعنی دعا میں کنجوسی نہیں ہو کہ ہر چیز اپنے لیے مانگے, نہیں, مومنین کے لیے دعائیں کریں, کیونکہ وہ دعائیں تو قبول ہو کر ہی رہیں گی. اپنی دعا کا یقین نہیں ہے, کیونکہ میری زبان میں گناہ ہے, میری آنکھوں نے گناہ کیے, میرے ہاتھوں نے گناہ کیے, میری نیت خالص نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب ہے ساری میری دعائیں اسے رد ہو جائیں. لیکن جب مومن کے لیے کروں گا تو میری دعا پر فرشتہ آمین بھی کہہ رہا ہے اور میرے لیے دعا بھی کر رہا ہے. کسی اور کے لیے دعا کروں گا تو اللہ قبول کرے گا, اور فرشتہ میرے حق میں دعا کرے گا, اللہ فرشتے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. تو اس لیے جب بھی دعا کریں, قبول کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مومنین کی دعا کریں. دعا کو عمومیت دینی چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ جب 40 مومن دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. 40 مومنین, اس لیے حکم ہے کہ جب دعا منگوانا ہو تو پہلے کوشش کریں اجتماعی دعا ہونی چاہیے. اکیلے سے پرہیز کریں, کوشش کریں جہاں اجتماعی وہاں بیٹھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ نہیں معلوم, دیکھیں اتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے. اب میں گناہگار دعا کروں گا, ہو سکتا ہے اللہ کو میری دعائیں پسند نہ ہو, میری آواز پسند نہ ہو, لیکن اگر میں دعا کروں گا, آپ میں سے کوئی نیک مومن بیٹھ کر آمین کرے جس کی آواز اللہ کو پسند ہے, اللہ اس کی آمین کی وجہ سے میری دعا قبول کرے. اس لیے دعا مومنین آپس میں مل کے کریں, اور نیک لوگوں سے کہیں آپ میرے لیے دعا کریں, پرہیزگار لوگوں سے کہیں میرے لیے دعا کریں, علماء سے کہیں میرے لیے دعا کریں.
والدین سے کہیں میرے لیے دعا کریں. تو اس لیے نیک لوگوں سے بھی دعا کروانے کا یہ بھی قبولیت کا طریقہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں ہم جنازے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 40 مومنین، حدیث میں بھی ہے ویسے کفن کے اوپر اگر 40 مومنین دستخط کر دیں تو اللہ ایسے بندے کو پھر عذاب نہیں دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں اپنے کفن کے اوپر بھی 40 مومنین سے دستخط کروا لیں. وہ لکھ دے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں اس سے نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتا ہوں، میں خیر ہی جانتا ہوں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا کفن کا ایک ٹکڑا، چھوٹا ٹکڑا لے لیں، 40 مومنین کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس کے اوپر دستخط کر دیں. اس کے اوپر 40 مومنین، ضرور نہیں کہ پورا کفن لے آئیں اور ساتھ میں اتنا بڑا کفن لے کے گھومیں، نہیں، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں کہ ہاتھ جتنا، ادھر بھی لکھوا لیں ادھر بھی لکھوا، 40 مومنین دستخط کروا لیں. جب 40 مومن دستخط ہو جائیں گے، اللہ کہتا ہے کہ جب 40 مومنوں نے یہ کہہ دیا کہ پروردگار ہم بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو پھر میں اللہ کیسے اسے عذاب دوں. اور جنازے میں تو یہی ہے نا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اور اس کے علاوہ بھی کہا جب قبر بند ہونے لگے، تلقین ہو جاتی ہے نا، تلقین ہونے کے بعد قبر بند ہونے سے پہلے اگر 40 مومن وہاں بیٹھ کر یہ جملہ کہہ دیں پروردگار، اور اس کے لیے دعا کر دیں میت کے لیے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر بند ہونے سے پہلے اگر دعا کر دے تو اللہ ان 40 مومنوں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں جلدی میت کو قبر کے اندر ڈال کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر تھوڑی دعا بھی کرنی چاہیے وہیں پہ. وہ بیچارہ اب مصیبتوں میں ہے، اس کا سفر بہت لمبا سفر ہے اس کا، اور تنہائی والا سفر ہے، اندھیرے والا سفر ہے، تنگی والا سفر ہے اس کا، وہ ہے اس کے اعمال ہیں. اس کے لیے دعا کریں، اس کو جلدی نہ چھوڑ کے آئیں. جب قبر بند ہو جائے تو تلقین پڑھنی چاہیے. میں نے اکثر جگہ پہ سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بند ہونے کے بعد تلقین کوئی اکثر لوگ نہیں پڑھتے. نہیں، جب قبر بند ہو جائے اور لوگ چلے جائیں، تھوڑا دور کھڑے ہو جائیں، تو وہاں ایک بندہ بیٹھ کر تلقین پڑھے. پھر قبر بند ہونے کے بعد بھی جب قبر بند ہو جائے، یہ بھی ثواب ہے کہ بعد میں بھی تلقین پڑھنی چاہیے، میت کو تلقین کرنی چاہیے. یہ ثواب ہے چیزوں کے، میت کو فائدہ ہوتا ہے. پر ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ کوشش کریں جب اجتماعی دعائیں ہو رہی ہوں تو آپ ان دعاؤں میں بیٹھ جائیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے میں گناہ گار ہوں، میرے واجبات پورے نہیں، میرا عمل پورا نہیں ہے، میں عقیدے میں کمزور ہوں، میرے عمل میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، مومنین کی دعاؤں میں بیٹھ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جب دعا ہو رہی ہے تو جب ان کی آمین کے صدقے میں میری دعا بھی قبول ہو جائے. اس لیے اجتماعی دعاؤں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ اجتماعی دعائیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اس میں شرکت کریں. اس کے علاوہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے دعائیں مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں اور ان میں دعائیں کرنے کا حکم بھی ہے. ان میں مخصوص اوقات میں نمبر 1 ہے نماز کے بعد. جب نمازیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نماز ہو، یعنی دن میں دیکھیں کتنے لمحے ہیں، کتنے گھنٹے، کتنی گھڑیاں ہیں، اللہ نے کتنے وقتوں کو چھوڑ کر خاص وقتوں کو نماز کے لیے معین کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ وقت فضیلت والے تھے کہ اس وقت میں اللہ نے اپنی عبادت کو فرض کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ وقت پورے دنوں میں عبادت والے وقت عظیم وقت ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے ان وقتوں میں مولا فرماتے ہیں پھر تم بھی دعا کرو، ان وقتوں کو ضائع نہ کرنا. لہذا نماز کے بعد دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 2 حالت سجدہ میں. جب بھی کوئی دعا ہو سجدے میں چلے جائے اور اپنی دعا مانگے، اس لیے کہ سجدے کی حالت میں انسان بہت زیادہ قریب ہوتا ہے خدا کے. بیٹھا ہوا ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، 1 گھنٹے کا قیام بھی کر لے اتنا اللہ کے قریب نہیں ہے جتنا سر سجدے میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ کو سجدہ بڑا پیارا ہے. حدیث میں جس نے سجدے زیادہ کیے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. یعنی جیسے انسان پہ اگر بوری رکھے ہوئے ہو اور زمین پہ جھک جائے، بوری گر جائے گی نا. کوئی وزن اٹھائے ہوئے ہو اور زمین پہ جھک جائے سب رکھے تو زمین پہ گر جائے گا. تو کہا اس طرح اپنے گناہوں کے بوجھ کو اگر ہٹانا ہے، گرانا ہے اپنے گناہوں کے بوجھ کو، تو سر سجدے میں رکھ دو، گناہوں کا بوجھ خود بخود گر جائے گا. اللہ کے نزدیک انسان اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. قرآن مجید کی 100 آیات کی تلاوت کے بعد 100 آیتیں پڑھ لیں. جب دعا کرانی قبول کرانی ہو 100 آیتیں پڑھیں. یہ مولا کائنات کا فرمان بھی اس میں لکھا ہوا ہے اور معصومین کے فرامین بھی ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ سر سجدے 100 آیت پڑھ لیں. 100 آیت پڑھنے کے بعد پھر اپنی دعا کریں، دعا قبول ہوگی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی 100 آیات پڑھے پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہے تو خدا اس کی دعا قبول فرمائے گا. یعنی 100 آیتیں پڑھ گئے پھر کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 دفعہ کہے
اور پھر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اس کے بعد ہے سحری کے وقت کی دعا. سحری یعنی صبح کا وقت جو ہوتا ہے, اذان صبح سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے, یہ سحری کا وقت ہوتا ہے. 10-11 بجے نا, وہ اذان صبح سے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, یہ ٹائم سحری کا وقت ہوتا ہے. سحر ہوتی ہے یہ. اس وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. روایتوں میں ہے کہ اللہ اس وقت پکارتا ہے, کوئی ہے مجھ سے شفا لینے والا, کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے صحت مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے علم مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے معرفت مانگنے والا. ہر چیز اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں. پورے دن میں نہیں آتی لیکن اس وقت آتی ہے ندائیں. کوئی ہے, لوگ سوئے ہوئے ہیں, اللہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. اس وقت خدا کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اللہ کو اس وقت کی دعا بڑی پسند ہے. اور پھر اس کے بعد نمبر 5 ہے رات کی تاریکی میں, خصوصاً طلوع فجر کے قریب, وہ جو میں نے بتایا اذان کے قریب صبح کے ٹائم. نمبر 6 شب و روز جمعہ, یعنی روز جمعہ آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ بھی اور جمعے کے دن بھی دعا مستجاب ہوتی ہے, قبول ہوتی ہے. یہ مخصوص اوقات ہیں دعا کے قبول ہونے کے. نمبر 7 ماہ مبارک رمضان میں, رمضان کے پورے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ماہ رجب میں بھی ہوتی ہیں اور ماہ شعبان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 8 شب قدر, 19, 21 اور 23 اعمالوں کی راتیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 9 ماہ رمضان کا آخری عشرہ, آخری 10 دن ماہ رمضان کے, ان میں بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. مثلا یہ ہے. اور ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں, پہلے 10 دن عید تک جو ہے یہ پہلے 10 دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. عید میلاد پیغمبر, یعنی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا 17 کو, اس دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہر معصوم کی ولادت کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. عید الفطر میں بھی, عید قربان میں بھی, عید غدیر میں بھی قبول ہوتی ہیں دعائیں. بارش کے وقت جب بارش ہو رہی ہے اس وقت دعا کرے دعا قبول ہو جائے گی. اور خاص طور جب تیز بارش ہو اس وقت دعا تو کرنی چاہیے. تیز بارش کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ معصومین نے بتایا وقت یہ دعا کے. فرمایا عمرہ کرنے والے کی دعا واپسی کے وقت, یہ واپسی سے پہلے, عمرہ کرتے وقت گھر آ گیا, اب آپ نے دعا کی, عمرہ کرنے والے کے لیے دعا قبول کرتا ہے. یا وہی عمرہ کر لیا جو واپس نہیں آیا, وہیں بیٹھ کر سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے عمرہ کرنے والے کی. اور پھر اس کے بعد فرمایا جب آزان ہو رہی ہو, آپ دیکھیں نا آگے اذان کے بعد دعا کریں, اس لیے دعا ضرور کیا کریں, کنجوسی نہ کیا کریں. حدیث میں ہے اذان اور اقامت کے دوران جو دعا کرے گا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. ایسے نہیں اذان ختم ہو بس اقامت کہہ دیں, نہیں, یہ کبھی نہ کیجیے گا. کوئی بھی دعا ہو, یہ مجرد عمل ہے, بالکل آپ یقین رکھیے. آپ کی دعائیں ہیں نا, آپ اذان اور اقامت کا انتظار کیجیے گا. ادھر اذان ختم ہو, مولوی صاحب اقامت کے لیے آپ فوراً اپنی دعا کر لیں. اقامت کے دوران اور اذان کے دوران دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہ ذہن میں رہے, اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس وقت کا خاص خیال رکھیں اذان اور اقامت کے درمیان. اور اس کے علاوہ بھی حدیث میں بات آگے تو ایک بات اور بھی کرتا چلوں, جب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا تو اذان ساتھ ساتھ دہرانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا مؤذن نے زور سے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر, اب آپ ہی بلند آواز سے نہ کریں, ایسا ہے اللہ اکبر. اس نے پھر کہا اللہ اکبر, وہ ختم کر آپ آرام سے کہیں اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں, آپ آرام سے کہیں. جب وہ ختم کر لے آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ساتھ ساتھ اذان کو دہرانے سے رزق بڑھتا ہے انسان کا. یہ آسان کام ہے, اس کو کرنا چاہیے تاکہ رزق میں اضافہ ہو جائے. پر اذان جب ہو رہی ہے اس وقت بھی دعا کرنا تو دعا کی قبولیت کا سبب ہے. اور خاص طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان اذان ہو جائے اس کے بعد دعا کریں. اس لیے آپ دیکھیں نا حکم ہے اذان ہو جائے فوراً اقامت نہ کہیں, یا دعا کریں یا سجدے کا فاصلہ دے کم از کم. اذان کے بعد یا دعا کر لیں یا تھوڑا سجدے کے, دعا نہیں بھی کریں آپ سجدے میں چلے جائیں. اتنا وقفہ ہونا چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان, تھوڑا وقفہ ہونا چاہیے. اس کے بعد تلاوت قرآن سننے کے وقت, جب آپ تلاوت قرآن سن رہے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں, اس وقت اگر آپ دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی. معصومین فرماتے ہیں حالت روزہ میں, افطار کے وقت یا افطار سے پہلے, روزہ کھولنے کے وقت, ابھی رمضان آئے گا فوراً روزہ افطار نہیں کرنا ہے, پہلے دعائیں کریں. ہاتھ, اچھا علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پانی لے کر پھر دعا کریں, ٹھیک ہے, پھر پانی منہ کے قریب لے جائیں پھر دور ہٹائیں پھر دعا کر لیں, پیے نہیں, پھر قریب لے جائیں پھر دعا کریں, پانی دور ہٹاتے پھر.
یعنی ایک جیسے لاڈ ہوتا ہے نا خدا کے ساتھ، اس طرح کر کر کے خدا سے دعا مانگے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے تو سارا دن میرے لیے بھوکا رہا ہے، تو سارا دن میری وجہ سے میری محبت میں تو کھانا کھا سکتا تو نے نہیں کھایا، تو پیاسا رہا، تکلیف برداشت کی، صرف میری محبت میں، صرف میرے لیے تو نے پانی نہیں پیا ہے. تو اللہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ روزے دار کو یہ خوشی دیتا ہے کہ اب تیرے روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، تو جو بھی دعا کرے گے میں اللہ تیری دعا قبول کر دوں گا. یہ افطار کا وقت ایسے نہیں ہے بس ادھر اذان ختم ادھر پانی لگا دیا منہ کو، نہیں. یہ اپنے سمجھے کہ آپ نے اپنی دعائیں ضائع کر دی، آپ نے اپنی دعا کا بہترین وقت، خوش نصیبی والا وقت ضائع کر دیا. جتنی بھی پیاس لگی ہو نا، تھوڑا رک جائیں، تھوڑا سا. سارا دن گزر گیا، کیا 2 منٹ نہیں رک سکتے؟ 1 منٹ کے لیے برداشت کر لیں تھوڑا سا. اپنی کیوں دعائیں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے فوراً نہیں، ادھر اذان ختم ہوئی ادھر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک صمت والا رزق کا افطار، تو بس کر کے جلدی پانی منہ کو، کھجور ہر چیز منہ میں آ رہی. نہیں، اس ٹائم فوراً تھوڑا ہو جائے 1 منٹ کے لیے اپنی اہم سے اہم دعائیں، جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ، پھر پانی پی لیں. لیکن دعا کو اس وقت ضائع نہیں کیجیے گا، فوراً دعا اللہ قبول کرتا ہے. اچھا، یہ تو تھا کہ دعا کے مخصوص اوقات تھے. اب کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں جگہ محترم ہوتی ہیں، معتبر ہوتی ہیں، وہاں دعا کرو دعا قبول ہو جاتی ہے. کبھی میں گھر میں بیٹھوں تو دعا قبول نہ ہو شاید، لیکن امام بارگاہ میں آ جاؤں، مسجد میں آ جاؤں، پھر مدینہ چلا جاؤں، پھر مکہ میں، پھر جنت البقیع میں دعا کروں، اور پھر امام حسین کے ہاتھ میں دعا کروں. اللہ، امام حسین تو ویسے بھی خدا کے بہت ہی محبوب ہیں، اور یہ روایتوں میں بھی آئے گا، آپ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. امام حسین ٹھیک ہے رسول اللہ کے نواسے ہیں، امام ہیں، مولا علی کے فرزند ہیں، جناب سیدہ کے لال ہیں، لیکن آپ اگر کتابیں اٹھائیں، معتبر سے معتبر ترین کتابیں، شیخ مفید علیہ رحمہ کے استاد جعفر بن قولوہ، انہوں نے کتاب لکھی کامل الزیارات، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. جو بندہ بھی زیارتوں پہ جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ کتاب پڑھ کے جائے، ایسے نہ جائے. آپ کو موبائل پہ مل جائے گی، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں نا، آپ کو مل جائے گی وہ کتاب، PDF میں موجود ہے، ترجمہ پڑھیے. نہیں بھی جا رہے تو پڑھتے لیجیے، ایمان میں اضافہ ہوگا. آپ جب پڑھیں گے کسی معصوم کی، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، ان سے افضل کون ہے؟ 14 معصومین ہیں. ان 14 معصومین میں بھی نہ ہمارے نبی کی زیارت، نہ مولا علی کی، نہ جناب سیدہ کی، کسی کی زیارت بھی امام حسین کی زیارت نہیں. یعنی چھٹے امام کہہ رہے ہیں رسول خدا کی زیارت میں بھی وہ فضیلت نہیں ہے جو امام حسین کی زیارت میں ہے. یہ خود معصومین نے کہا ہے، کوئی چھٹے امام نے کہا ہے. یعنی امام حسین کی فضیلت زیارت کی بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی رسول اللہ کی زیارت سے بھی افضل زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، چھٹے امام کے فرمان ہے. اور وہ جملہ جو کسی معصوم کے لیے امام نے، لکھنے والا کون ہے؟ جعفر بن قولوہ ایت اللہ خوئی کہتے ہیں. سب علماء ہمارے جتنے علماء ہیں، کوئی عالم مجتہد ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا جعفر بن قولوہ کی کامل الزیارات جو ہے یہ ضعیف کتاب ہے. کوئی عالم نہیں کہے گا، میں چیلنج سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی عالم نہیں کہے گا کہ جعفر بن قولوہ کی کتاب ضعیف ہے. پڑھے ہوئے لوگ بیٹھے، ایک بات اور اشارہ کرتا چلوں، علماء نے لکھا اپنی رجال کی کتابوں میں کہ اگر تمہیں پتہ نہ ہو کہ یہ راوی ضعیف ہے یا راوی اعتبار والا ہے، اگر دیکھو وہ راوی کامل الزیارات کی کتاب میں آیا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معتبر راوی ہے. اب اس کتاب میں چھٹے امام کا فرمان ہے. سنیے نا، کہ میں نے کہا نا امام حسین السلام کی باقی فضیلتیں الگ ہے، رسول اللہ کی یہ نہیں کہ رسول اللہ کی فضیلت گھٹ کم ہو گیا، نہیں. مولا علی آخر افضل ہے امام حسین علیہ السلام سے، بابا ہیں ان کے، جناب سیدہ افضل ہے، رسول اللہ افضل ہے، لیکن کچھ خصوصیتیں دی گئی ہیں. قربانی